السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البینہ کی پہلی آیت، جس کی تلاوت ہم نے ابھی سماعت فرمائی، اس کی ترجمانی یوں ہے: اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے، یعنی وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول۔ اس صورت کی تفسیر میں جانے سے پہلے اس کی زمان نزول، موضوع اور مضمون کو ہم سمجھنے کے بعد آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی آیت کے لفظ البینہ کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا۔ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں بھی اختلاف ہے، لیکن اکثر اور جمہور مفسرین کے نزدیک جو ہے یہ مکی ہے، اور وہ بھی ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کا جو مضمون ہے، قرآن مجید کی ترتیب میں یہ سورہ علق اور سورہ قدر کے بعد رکھا گیا ہے۔ اس کے بہت معنی خیز ہیں۔ سورہ علق میں پہلی وحی درج کی گئی ہے۔ سورہ قدر میں بتایا گیا کہ وہ کب نازل ہوئی، اور اس سورہ میں بتایا گیا کہ اس کتاب پاک کے ساتھ ایک رسول بھیجنا کیوں ضروری تھا۔ رسول بھیجنا جو ہے قرآن مجید کے ساتھ کیوں ضروری تھا۔ سب سے پہلے رسول بھیجنے کی ضرورت بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے لوگ، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، جس کفر کی حالت میں مبتلا تھے، اس سے ان کا نکلنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ ایک ایسا رسول بھیجا جائے جس کا وجود خود اپنی رسالت پر دلیل روشن ہو، اور وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کو اس کی اصلی اور صحیح صورت میں پیش کرے، جو باطل کی ان تمام آمیزشوں سے پاک ہو جن سے پچھلی کتب آسمانی کو آلودہ کر دیا گیا ہے، اور بالکل راست اور درست تعلیمات پر مشتمل ہو۔ اس کے بعد اہل کتاب کی گمراہیوں کے متعلق وضاحت کی گئی۔ اہل کتاب میں یہود اور نصرانی وہ لوگ آتے ہیں، اور وہ لوگ بھی آتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے کتاب پہلے نازل کی، توریت اور زبور وغیرہ، کہ ان کے مختلف راستوں میں بھٹکنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی رہنمائی نہ کی تھی، بلکہ وہ اس کے بعد بھٹکے کہ راہ راست کا بیان واضح ان کے پاس آ چکا تھا، یعنی علم آنے کے بعد میں وہ لوگ بھٹکے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو معلوم نہیں تھا، جانتے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس انبیاء اور علم، صحیفے وغیرہ جو بھیج، اس کے بعد جو ہے نا بھٹکے۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا کہ اپنی گمراہیوں کو کہ وہ خود ذمہ دار ہیں، اور اب پھر اللہ کے اس رسول کے ذریعے سے بیان واضح آ جانے کے بعد بھی اگر وہ بھٹکتے ہی رہیں گے تو ان کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ واضح بیان کیا ہے ابھی؟ قرآن مجید، اللہ کی کتاب، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سلسلے میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء بھی آئے تھے اور جو کتابیں بھی بھیجی گئی تھی، انہوں نے اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ سب طریقوں کو چھوڑ کر خالص اللہ کی بندگی کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ ہر نبی، انبیاء، رسول جو ہے یہی بات پیش کی اپنی اپنی قوموں کے سامنے، کسی اور کی عبادت اور بندگی اور اطاعت و پرستش کو اس کے ساتھ شامل نہ کیا جائے، نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے۔ یہی ہمیشہ سے ایک صحیح دین رہا ہے۔ اس سے بھی یہ نتیجہ خود بخود برآمد ہوتا ہے کہ اہل کتاب نے
اس اصل دین سے ہٹ کر اپنے مذہبوں میں جن نئی نئی باتوں کا اضافہ کر لیا ہے وہ سب باطل ہیں، اور اللہ کا یہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اب آئے ہیں اسی اصل دین کی طرف پلٹنے کی انہیں دعوت دے رہے ہیں۔ آخر میں صاف صاف ارشاد ہوا ہے کہ جو اہل کتاب اور مشرکین اس رسول کو ماننے سے انکار کریں گے وہ بدترین خلائق ہیں، ان کی سزا ابدی جہنم ہے، اور جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کا طریقہ اختیار کر لیں گے اور دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے وہ بہترین خلائق ہیں۔ ان کی جزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ تھی اس صورت کا پس منظر اور مرکزی مضمون۔ اب پہلی آیت کی تفسیر ہم لیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا گیا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب اور مشرکین کفر میں تفسیر ہے کفر میں مشترک ہونے کے باوجود ان دونوں گروہوں کو یعنی اہل کتاب اور مشرکین کو دو الگ الگ ناموں سے یاد کیا گیا۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس پہلے انبیاء کی لائی ہوئی کتابوں میں سے کوئی کتاب خواہ تحریف شدہ شکل ہی میں صحیح موجود تھی اور وہ اسے مانتے تھے، زبور جیسے ہو گیا اور پچھلے انبیاء کو صحیفے جو بھیجے جاتے تھے وہ تمام چیزیں وہ اللہ کی جانب سے آئی تھی، لیکن بعد میں لوگوں نے تحریف کر دیا، چینج کیا، اپنی سمجھ سے چیزیں ایڈ کیا، اپنی سمجھ سے چیزوں کو ڈیلیٹ کیا۔ اور مشرکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی نبی کے پیرو اور کسی کتاب کے ماننے والے نہ تھے۔ قرآن مجید میں اگرچہ اہل کتاب کے شرک کا ذکر بہت سے مقامات پر کیا گیا ہے، مثلاً عیسائیوں کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ کہتے ہیں اللہ تین خداؤں میں کا ایک ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 73۔ وہ مسیحی کو خدا کہتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 17۔ وہ مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ اور یہود کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ لیکن اس کے باوجود قرآن مجید میں کہیں ان کے لیے مشرک کی اصطلاح استعمال نہیں کی گئی، بلکہ ان کا ذکر اہل کتاب یا الذین اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی یا یہود اور نصارہ کے الفاظ سے کیا گیا، کیونکہ وہ اصل دین توحید ہی کو مانتے تھے، یعنی ایک اللہ کو لوگ مانتے تھے اور پھر شرک کرتے تھے، اس اللہ کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ اوروں کو جوڑتے تھے، کسی کو بیٹا بنا دیا، کسی کو اس کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا، ایسے اور فرشتوں کو بیٹیاں یہ کرتے تھے، ایسے جو ہے چیزیں بنا رکھے تھے۔ بخلاف اس کے غیر اہل کتاب کے لیے مشرک کا لفظ بطور اصطلاح استعمال کیا گیا، کیونکہ وہ اصل دین شرک ہی کو قرار دیتے تھے اور توحید کے ماننے سے ان کو قطعی انکار تھا۔ یہ فرق ان دونوں گروہوں کے درمیان صرف اصطلاحی میں نہیں بلکہ شریعت کے احکام میں بھی ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال کیا گیا، اگر وہ اللہ کا نام لے کر حلال جانور کو صحیح طریقے سے ذبح کریں تو وہ ہم کھا سکتے ہیں، اور ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے برعکس مشرکین کا نہ ذبیحہ حلال ہے اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ تو یہ اس لیے الگ الگ تذکرہ ہے اہل کتاب اور مشرکین۔ اس کے بعد میں سے جو لوگ کافر تھے، یہاں کفر اپنے وسیع معنوں میں استعمال کیا گیا، جن میں کافرانہ رویے کی مختلف صورتیں شامل ہیں۔ مثلاً کوئی اس معنی میں کافر تھا
کہ سرے سے اللہ ہی کو نہ مانتا تھا، یعنی جیسے آج کے دور میں ایتھیسٹ ہیں، کوئی اللہ کو مانتا تھا مگر اسے واحد معبود نہ مانتا تھا، بلکہ اللہ کی ذات یا اس کی صفات اور اختیارات میں کسی نہ کسی طور پر دوسروں کو شریک ٹھہرا کر ان کی عبادت بھی کرتا تھا۔ کوئی اللہ کی وحدانیت بھی مانتا تھا مگر اس کے باوجود کسی نوعیت کا شرک بھی کرتا تھا۔ کوئی اللہ کو مانتا تھا مگر اس کے نبیوں کو نہیں مانتا تھا اور اس ہدایت کو قبول کرنے کا قائل نہ تھا جو انبیاء کے ذریعے سے آئی ہے۔ پھر کوئی کسی نبی کو مانتا تھا اور کسی دوسرے نبی کا انکار کرتا تھا۔ ہمیں ہر نبی کو ماننا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی پر ایمان لانا ہے، ان کو ماننا ہے، یقین کرنا ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ پھر ان معنوں میں بھی کفر کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے۔ غرض مختلف قسم کے کفر تھے جن میں لوگ مبتلا تھے، اور یہ چیز اگر غور کریں تو آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں جو ہے کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ نافرمانی کا، حق چھپانے کا، تو یہ کفر جو ہے کرتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ کفر میں مبتلا نہ تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کفر میں مبتلا ہونے والے دو گروہ تھے، ایک اہل کتاب، دوسرے مشرکین۔ یہاں من تبعیض کے لیے نہیں بلکہ بیان کے لیے، جس طرح سورہ حج آیت 30 میں فرمایا گیا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اس کا مطلب یہ ہے بتوں کی گندگی سے بچو، نہ یہ کہ بتوں میں جو گندگی ہے اس سے بچو۔ اسی طرح الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ کا مطلب بھی یہ ہے کہ کفر کرنے والے جو اہل کتاب اور مشرکین میں سے ہیں، نہ یہ کہ ان دونوں گروہوں میں سے جو لوگ کفر کرنے والے ہیں۔ تو یہ پھر آگے فرمایا جائے جب تک ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی ان کی اس حالت کفر سے نکلنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہ تھی کہ ایک دلیل روشن آ کر انہیں کفر کی ہر صورت کا غلط اور خلاف حق ہونا سمجھائے۔ اسی لیے نبی اور رسول آنے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ اگر کوئی چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں تو پھر رسول جو ہے ان کو آ کے سمجھائے اور راہ راست کو واضح اور مدلل طریقے سے ان کے سامنے پیش کر دے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دلیل روشن کے آ جانے کے بعد وہ سب کفر سے باز آ جانے والے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دلیل کی غیر موجودگی میں تو ان کا اس حالت سے نکلنا ممکن ہی نہ تھا۔ ہاں، یہ واضح جب رسول اگر نہ آتے تو اگر انہیں نہ سمجھاتے نہیں، کفر کی شکلیں وغیرہ اور طریقہ نہیں بتاتے تو ان کا نکلنا ممکن نہیں تھا۔ البتہ اس کے آنے کے بعد بھی ان میں سے جو لوگ اپنے کفر پر قائم رہیں، اس کی ذمہ داری پھر انہی پر ہے، رسول پر نہیں ہے۔ رسول کا کام کیا ہے؟ بات کو پہنچا دینا، سمجھا دینا، حجت تمام کرنا، مطمئن کرنا، وہ سب ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ صحیح راست پر نہیں آتے ہیں تو پھر رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ سے یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا، تو انسان جو ہے وہ یہ شکایت نہیں کر سکتا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ جو ہے تمام انسانوں سے کیا ہے وہ عہد یاد دلائے گا، الست بربک، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو لوگ کہیں گے قالوا بلا شاہدنا، کہیں گے کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں اور ہم اس کے گواہ ہیں۔ یہ وہ عہد ہے جو ہر انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے ہاں اقرار کیا ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے صحیفے کتابیں بھیجنے کے ساتھ ساتھ انبیاء کو بھیجا، رسول کو بھیجا، اور رسول نے انہیں جو ہے اس کتاب پر اور ان تعلیمات پر عمل کر کے بتایا کہ
پھر فرق بتایا حق کا، باطل کا، سچ کا، جھوٹ کا، ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں کھول کر انہوں نے پورا کلیریفائی کی۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے بیان کی گئی۔ سورہ نحل میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا راستہ بتانا اللہ کے ذمہ ہے، آیت نمبر 9۔ سورہ لیل میں فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اسے بتایا کہ تمہیں کیسے زندگی گزارنا ہے، تمہارے زندگی کا مقصد کیا ہوگا، تم کو جانا کہاں ہے، اور وہ جانے کے بعد تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس کے لیے رسول بھیجے، صحیفے بھیجے، کتابیں بھیجی، اور وہ رسول عمل کر کے بتائے۔ رسول کی پوری زندگی نمونہ ہے۔ تو اس سے جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بے سوچے سمجھے، بغیر ڈائریکشن گائیڈ لائن کے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ تمام انتظام کر کے بھیجا۔ اور اس پر بھی اگر ہم ایمان اور عمل صالح پر نہیں چلیں گے تو پھر اس کا انجام آگے بتایا جا رہا کہ جہنم اور جنت یہ ہے۔ تو آگے اسی طریقے سے فرمایا ایک اور جگہ